أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے آخر میں ایک آیت کریمہ سماعت کی تھی جس کے اندر اللہ کریم نے مسلمانوں کو حکم جہاد ان الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا جس کو سن کر جہاد کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، اور جو لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے یہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ رب العالمین نے محبوب کے سینے پر پیارے موسیٰ پیغمبر کے دور کا ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں کو یہ واقعہ سنائیں کہ ان پر جہاد فرض ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہاد فرض ہونے کے بعد پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں۔ واقعہ کیا تھا؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ جب دنیا سے وصال فرماتے ہیں تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہودی جو بنی اسرائیل تھے ان کی حالت بہت بدتر ہو گئی، اعتقادی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ انہوں نے رسولانہ راہوں کو بلا دیا، جو حضرت موسیٰ طریقہ دے کر گئے تھے اس طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، جب بھی کوئی قوم رسولانہ راہوں سے بغاوت کرتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے چھوڑتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ازل سے ایک قانون چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کا خوف، دشمنوں کا دبدبہ، دشمنوں کا رعب، وہ رات کو انہیں سونے
نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ ہے کہ جب بھی کسی نے رسولانہ روں سے بغاوت کی ہے، اللہ رب العالمین کا در چھوڑا ہے، اعتقاد اپنے خراب کیے ہیں، اعمال اپنے خراب کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑا اس طرح کہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جو ان سے جابر تھے، ظالم تھے۔ پھر ان ظالم اور جابر دشمنوں نے انتقام لیا اور طرح طرح سے انہیں اذیتوں کے اندر مبتلا کیا۔ ہم واقعے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اگر قرآن پاک کی اس صورتحال کو پیش نظر رکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن چمٹا ہوا ہے اور ان پر کسی نہ کسی دشمن کا پریشر موجود ہے۔ اس کی اگر بنیادی وجہ آپ قرآن کی صورت کے اندر دیکھنا چاہیں، قرآن پاک کے فرامین کے اندر دیکھنا چاہیں، تو امت مسلمہ کا نبیوں کی راہوں کو چھوڑ جانا، قرآن سے بغاوت کرنا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کو چھوڑ دینا، یہ اصل کے اندر دشمنوں کے مسلط ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور پھر کیسے بندہ دشمن پر حاوی ہو سکتا ہے، کیسے دشمن پر رعب اور دبدبہ مسلمان کا بیٹھ سکتا ہے، اس کا طریقہ بھی قرآن ہی نے بیان کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں مالک ہم تیرے فرمان پر چلیں گے اور تیرے حکموں پر چلیں گے، تابعداری کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، اور جو تو نے کہا اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دشمنوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کا در چھوڑ جانا، رسول اللہ کا در چھوڑ جانا، قرآن سے بغاوت کرنا، اسلام سے بغاوت کرنا، ایمان سے بغاوت کرنا، یہ اصل کے اندر یہ ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کا حال دیکھیں، خاص کر کے مسلمان ملکوں کا، تو اس وقت اسلام کے ساتھ کتنی بغاوت ہے، بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، اللہ کے حکموں کو بالکل سر عام چھوڑا جا رہا ہے۔ 5 گانا نماز کیا مسلمانوں کا ملک نہیں ہے؟ جی مسلمانوں کا ملک ہے۔ محلے دیکھ لیں، مسجدیں دیکھ لیں اور گلی بازار دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو 5 گانا اللہ رب العالمین کے حکم پر مسجد آنے والے ہیں۔ ایک تو ہے نا جسے کہتے ہیں میدان کے اندر جا کر جہاد کرنا، وہ چھوٹا جہاد ہے۔ یہ 5 گانا نماز یہ بڑا جہاد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ اس جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، تو جب بڑا جہاد اس کے لیے پیش نہیں کر رہے تو وہ چھوٹے جہاد کے لیے اپنے آپ کو کیسے پیش کریں گے؟ وہ تو اس وقت ہو سکتا ہے بستر سے ہی نہ اٹھیں اور چھپیں، بھاگ جائیں، اور خوف کی وجہ سے ان کی روح جسم سے نکل جائے۔ صرف زبان کا غازی اگر بندہ بنے تو اس سے کام نہیں چلتا، کردار کا غازی بننا، عملی میدان کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ جتنی مشق ہے نا مسلمانوں کو اصل میں اسی لیے کروائی جاتی ہے تاکہ ان کے ایمان کو چیک کیا جائے۔ اگر مسلمان اس مشق کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اب اس کا اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ مضبوط رابطہ ہے، اب اس سے بڑا جو بھی حکم آئے گا یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جو 5 گانا نماز کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو غیبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو نظر پاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں جو انہیں اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب جہاد سے واپس آئے تو مسجد نماز کی طرف جانے لگے تو اللہ کے حبیب کا یہ جملہ تھا، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جو ہم میدان جہاد میں تلوار سے دشمن کو کاٹ کے آئے ہیں وہ چھوٹا جہاد ہے، اور اس وقت جدھر ہم جا رہے ہیں یہ بڑا جہاد ہے۔ اگر مسلمان بیدار ہو جائیں، غفلت کے پردے اپنے انہیں دور پھینک دیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اس وقت مسلمان نام کا مسلمان ہے۔ اور بے شمار ایسی جگہیں مسلمانوں کے ملک کے اندر ہیں جہاں اسلام کا نام لینا جرم ہے، طرح طرح کی پھپتیاں کسی جاتی ہیں، طرح طرح کے اسلام کے خلاف جملے بولے جاتے ہیں، رٹے رٹائے اسلام مخالف انہوں نے وہ جملے تیار کیے ہوئے ہیں جن سے بو آتی ہے کہ گویا یہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا ہوا ہے۔ باہر کیف قرآن پاک نے ایک نظریہ اور عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم بگڑی ہے، انہوں نے رسولانہ راہوں
کو چھوڑا ہے, انہوں نے اللہ کے حکموں سے بغاوت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیا گیا. یہ قوم کیا ہوتی ہے؟ یہ قوم کون ہے؟ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو ہمارا ذہن شاید کسی اور طرف جاتا ہے. قوم افراد سے بنتی ہے, ہم سب مل کر قوم بناتے ہیں. ہم سارے ملیں گے تو یہی سب ملیں گے تو قوم بنے گی. ہر فرد اگر ذاتی طور پر ٹھیک ہو جائے اور اپنی زندگی کے اندر مذہب کو اپلائی کرے, شریعت کو اپلائی کرے اور کہے کچھ بھی ہو جائے میں مذہب کے مخالف نہیں چلوں گا, مذہب میری زندگی کے اندر داخل ہو جائے گا, تو پھر دیکھیے اللہ کتنا انقلاب پیدا فرمائے گا, کتنی تبدیلی پیدا فرمائے گا. اس وقت مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ ہے عملی میدان کے اندر آگے بڑھنا. زبان کے نعرے بے شمار ہیں, لیکن عملی جب بات آتی ہے تو لوگ میدان چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر پھر آگے نہیں بڑھتے. یہ دیکھیے اس وقت جو ملکی حالات ہمارے خراب ہیں, اگر صرف آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, نعرے لگانے والے آپ کو بے شمار ملیں گے, وہ الفاظی نعرے بھی لگائیں گے, اور ہو سکتا ہے جب کبھی عملی تصور آ جائے تو یہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں. صرف زبان سے بات کرنا یہ اور ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو عملی طور پر میدان کے اندر پیش کرنا یہ اور ہوتا ہے. جب بندے کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے, ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, تو یہ ایمان یہ ساری چیزیں اسے کرواتا ہے. ایمان بندے کو دلیر بناتا ہے, ایمان بندے کا حوصلہ بلند کرتا ہے, ایمان بندے کو کفر کے ساتھ لڑنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے. بارکیف قرآن پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کے سینے پر پیارے موسیٰ پیغمبر کے دور کے بعد کا واقعہ بیان فرمایا. کہا بنی اسرائیل کی حالت بڑی خراب ہو گئی, عملی طور پر گر گئے, اعتقاد ان کے خراب ہو گئے, فحاشی ہو گئی, عریانی ہو گئی, بے حیائی ہو گئی, رسولانہ راہوں سے وہ بغاوت کر بیٹھے. اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں ایک سزا دی. سزا کیا تھی؟ قوم جالوت کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. انہیں عمالقہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ وہ قوم دشمن تھے ان کے, وہ جب ان پر مسلط ہوئے سب سے پہلے انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ان کے بندوں کو گرفتار کر کے لے گئے, انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا, انہیں ان کی اولادوں سے وہ دور کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم ان کے اوپر ہوا, اور یہ ظلم کی چکی کے اندر پستے رہے اور انہیں غلام بنا کر انہوں نے اپنے پاس رکھا. اب یہ رب کائنات نے کہا کہ یہ جن پر جہاد فرض ہوا ہے انہیں بتا دو میدان سے بھاگنا نہیں, پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں, رسولانہ حکموں سے بغاوت نہیں کرنا, قرآن پاک کے حکموں کے خلاف نہیں چلنا. جس طرح بنی اسرائیل نے بغاوت کی تھی تو دشمن کو ہم نے ان پر مسلط کر دیا تھا, تم بغاوت نہ کرنا, بغاوت کرو گے تو دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا. اچھا یہ جن لوگوں کے سامنے قرآن اتر رہا تھا یہ باغی لوگ نہیں تھے, یہ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر جان نشاور کرنے والے تھے. یہ تو کہتے تھے ہم وہاں بیٹھیں گے جہاں رسول اللہ بیٹھے, یہ کہتے تھے ہم وہاں وضو کریں گے جہاں رسول اللہ نے وضو کیا ہے, یہ کہتے تھے ہم وہاں آسمان کی طرف سر کر کے مسکرائیں گے جہاں اللہ کے حبیب مسکرائے ہیں, جہاں محبوب نے سر نیچے کر کے تھوڑی دیر چند قدم چلے ہیں ہم وہاں پر چند قدم چلیں گے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے فقط چوری والا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے محبوب کو جان کا سودا دے کر کلمہ پڑھا ہے, ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہو گئی کہ بدر کے میدان کے اندر 313 نے ہزاروں کی کایا پلٹ دی. وہ جو سامنے آئے تھے ہزار تھے, لشکر جرار تھا, ہتھیاروں سمیت تھے, طاقت زیادہ تھی, پھرتیاں تھی, ہر چیز ان کے پاس تھی, لیکن یہ 313 تھے. کیا تھا؟ عمل والے تھے. ان 313 رب کائنات نے خود وعدہ کیا ہے جب تم ہمارے بن کے رہو گے تو تھوڑا ہونا کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ تاریخ پڑھ کے دیکھو, تمہاری تاریخ ہی یہ ہے کہ جب تم ہمارے بن کے رہو تو تم تھوڑے تھے, ہم نے پھر بھی تمہیں غلبہ اور فتح عطا فرمائی ہے. یعنی بندوں کا زیادہ یا تھوڑا ہونا یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, اصل میں فلسفہ یہ ہے جس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے, جس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے, وہ حاوی ہو جاتا ہے, اسے فتح مل جاتی ہے. تو قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان حالات کے اندر سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان سوچے یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک مذہب کے ساتھ کھلے عام بغاوت ہو رہی ہے, اسلام کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے, چن چن کر اسلامی جو اقدار ہیں انہیں ختم کیا جا رہا ہے.
اور کئی ممالک تو ایسے ہیں جن کے اندر اسلام کا نام لینا تک جرم ہے. ممالک مسلمان ہیں، اسلامی ملک ہے، لیکن اسلام کا نام جرم بن گیا. اور اسلام کا نام صرف اس ڈر سے نہیں لیتے کہ کفر ناراض ہو جائے گا. کفر کیا کہے گا کہ یہ اپنے ایوانوں کے اندر، اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر جہاد والی آیتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جہاد والی آیتیں نہ پڑھو. کفر پہلے ہی ہمیں ٹیررسٹ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، تو قرآن کی جہاد والی آیتوں کو دہشت گردی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا حکم یہ دہشت گردی نہیں ہوتی، یہ تو مسلمانوں کے لیے جنت کا نشان ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے حکم ہے، اور مسلمان کیا اسے دہشت گردی سے تعبیر کرے گا؟ اسے پڑھنا چھوڑ دے گا، اپنی زندگی سے نکال دے گا؟ اچھا ہوا کیا، جس وقت بنی اسرائیل نے بغاوت کی تو رب کائنات نے پکڑا، اور پکڑا کے صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی جو جائیدادیں تھیں وہ دشمنوں کے حوالے کر دی، اور جو قوم عمالقہ تھی ان پر انہیں قابض کر دیا. اب یہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے. اتفاق یہ تھا کہ وہ جتنا زمانہ تھا کوئی نبی بھی اس وقت دنیا کے اندر مبعوث نہیں تھا. خاندان نبوت کی صرف ایک عورت باقی تھی نبیوں کے خاندان میں سے، اس کے ہاں اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی. پھر ایسا ہوا اللہ رب العالمین نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، اور اس کا نام تھا حضرت شمویل علیہ السلام. اور یہ بیٹا بعد میں اللہ نے اسے نبوت کا نور عطا فرمایا. ابھی تک بنی اسرائیل کے حالات ٹھیک نہیں تھے، ان پر دوسری قوم قابض ہو چکی تھی. ان کی نافرمانیوں کے سبب اللہ رب العالمین نے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا تھا. حضرت شمویل علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی جو والدہ تھی، انہوں نے تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ عالم کے پاس انہیں بھیجا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور تورات کا علم حاصل کریں. یہ رات بھی ان کے پاس رہا کرتے تھے. وہ بزرگ عالم تورات کا علم رکھتے تھے. ایک رات ایسا ہوا، یہ بزرگ عالم کے حجرے کے اندر وہ بزرگ بھی سوئے ہوئے تھے اور یہ بھی سوئے ہوئے تھے. تو حضرت جبرائیل امی آئے اور آپ نے آ کے کہا یا شمویل. آپ نے یہ آواز لگائی اور اس عالم کی آواز میں آواز لگائی، یعنی جو لہجہ ان کا تھا اس لہجے کے اندر آواز لگائی. تو حضرت شمویل علیہ السلام آپ اٹھے اور اٹھ کر وہ جو بزرگ عالم تھے ان کے پاس چلے گئے. کہا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اب چونکہ رات کا سناٹا تھا اور اندھیرا تھا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جس وقت خوف محسوس کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، تو عالم کہنے لگے کہ میں نے اتنا کہہ دیا کہ آپ سو جاؤ. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں نہیں بلایا، اگر میں کہوں گا تو اسے کوئی آواز آئی ہے یہ ڈر جائے گا. آپ نے کہا کہ سو جاؤ. وہ دوبارہ سو گئے. تو کچھ دیر گزری تو دوبارہ آواز آئی یا شمویل. حضرت جبرائیل امین کی آواز تھی. تو اب تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر اٹھ کے گئے عالم کے پاس کہ آپ نے مجھے بلایا ہے. تو اب جس وقت گئے نا تو عالم نے کہا بھئی اب دوبارہ اگر میری آواز تمہیں آئے نا پھر میں تمہیں بلاؤں تو تو آنا نہ، بس تو سو جا، صبح بات کریں گے. اب دوبارہ آواز آئے تو نہ آنا. اب تیسری بار کیا ہوا، آواز آئی اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل امی ظاہر ہو گئے. حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس ظاہر ہو گئے اور آپ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو جائے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا نور عطا فرمایا ہے. آپ نبی ہیں، آپ جائیے اپنی قوم کی طرف، انہیں ڈرائیے اور انہیں کفر اور ظلم کی پستیوں سے نکال کے نور کا راستہ بتائیے. اچھا، حضرت شمویل علیہ السلام آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے کہا میں نبی ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی تھوڑی عمر کے اندر نبوت، ابھی کل تو آپ ہمارے پاس سے جا رہے ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے ایک شرط لگا دی. انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں نا تو ایسا کریں ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا میں بادشاہ تو مقرر کر دوں گا، لیکن دیکھو تمہیں رائے خدا میں جہاد کرنا پڑے گا. اگر میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ ہم جہاد کریں گے میں بادشاہ مقرر کر دوں گا. انہوں نے کہا جی ہمارا وعدہ ہے، ہم پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں گے، آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں. تو حضرت شمویل علیہ السلام چونکہ اب باقاعدہ نبوت کے اعلان کی بات ہو گئی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہی کا رابطہ ہو گیا. تو
تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہ بات رکھی کہ میں اپنی قوم کے پاس آیا ہوں تو میری قوم نے میری نبوت پر یہ دلیل مانگی ہے کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے، اور جو بادشاہ ہوگا ہم اس کی بات مانیں گے، ہم اس کی قیادت کے اندر ہم اس کے زیر سایہ رہ کر ہم جہاد کریں گے۔ تو آپ نے درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ تو رب کائنات نے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک عصا دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ عصا آپ اپنے پاس رکھیں، تو اس عصا کے برابر، وہ بڑا سا عصا تھا لمبا، اس عصا کے برابر آپ کی قوم میں سے جس بندے کا قد ہوگا ہم نے اسے آپ کی قوم کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ آپ یہ عصا لے کے جائیں، اپنی قوم کے بندے دیکھیں، ان میں سے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی آپ کا بادشاہ مقرر ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں تک تو یہ کہانی تھی۔ اگلی آیت کے اندر اگلی کہانی ہے، آئیے پہلے اگلی آیات سنتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یعنی طالوت نامی ایک شخص تھا جس کا قد اس عصا کے برابر تھا، بہت لمبے قد والا وہ بندہ تھا، توانات جسم رکھتا تھا، علم رکھتا تھا، یہ فضیلتیں اس کے پاس تھی۔ توانات جسم تھا، لمبا قد تھا، علم تمام قوم میں اس کے پاس سب سے زیادہ تھا۔ تو آپ نے اس کا نام لیا، اس کا نام طالوت تھا۔ آپ نے کہا اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالو، آگے سے کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہم ولم یؤت سعۃ من المال، کہنے لگے کہ اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ یہ آپ نے ہمارے پاس کیسا بادشاہ بنایا غریب، یعنی آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ کے پاس جو فضیلت تھی جس کے لیے آپ کو بادشاہ مقرر کیا گیا، علم تھا، دوسرا توانات جسم تھا، اور لمبا قد تھا۔ ان فضیلتوں کی بنا پر آپ کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ تو جب آپ کا نام لیا گیا نا تو قوم بگڑ گئی، کہنے لگی نہیں نہیں، ہم تو انہیں بادشاہ مانتے ہی نہیں۔ اگر بادشاہی دینی تھی اللہ نے تو کوئی امیر بندہ بادشاہ ہوتا، یہ غریب کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دو نسلوں کے نام لیے، یہ نسل ہے جس میں نبوت چل رہی ہے، اور یہ نسل ہے جس کے اندر بادشاہی چل رہی ہے، تو یہ تو ان دونوں میں سے نہیں ہے، نہ نبوت والی نسل میں سے ہیں نہ بادشاہی والی نسل میں سے ہیں، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے سے اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کے پیغمبر نے کہا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دیتا ہے۔ اللہ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور ملک دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ غریب بندہ بادشاہ نہیں بن سکتا، لیکن رب کائنات نے کہا کہ بادشاہ بنانے والا میں ہوں، میں چاہوں تو کسی غریب کو بادشاہی دے دوں، میں چاہوں تو کسی جس کے پاس مال نہیں ہے میں اسے ملک عطا کر دوں۔ یہ بادشاہت، یہ حکمت، یہ حکومت، یہ کسی بندے کی دین نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہی یہ نسل در نسل چلنے والا ورثہ ہے، پہلے یہ تھا تو پھر اس کا بیٹا ہوگا تو پھر آگے اس کا بیٹا ہوگا، یہ چیز غلط ہے۔ قرآن پاک اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ چیزیں، یہ نسل در نسل چلنے والا ورثہ نہیں، یہ اصل کے اندر استحقاق کی بات ہوتی ہے۔ جو مستحق ہوتا ہے، جو قابل ہوتا ہے، جیسے ہمارے دور کے اندر اگر اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ سمجھا جائے، ہمارے دور کے اندر جو پیر ہے تو اس کا بیٹا بھی لازمی پیر ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا تو پیر کا بیٹا پیر کیسے بن گیا؟ انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہو سکتا تو پیر کا بیٹا پیر کیسے بن گیا؟ ایک پیر تھا، یہ تو مان لیا، وہ قابل تھا، عالم تھا، اللہ رب العالمین کا قرب رکھنے والا تھا، ساری صلاحیتیں اس میں موجود تھی، لیکن اس کا بیٹا نکھٹو ہے، نکما ہے، مذہب کا تارک ہے، بگوڑا ہے، مذہب کی میم بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ مسند بابا جی پر بیٹھ گیا ہے، کہتا ہے، اور اس کے لیے القاب کیا لگے؟ مادر زاد ولی، اس کے لیے یہ القاب لگے، حالانکہ بالکل جائز ہے۔ اور پھر بندوں میں مشہور کیا کر دیا؟ یہ حضرت صاحب بولتے نہیں، انہوں نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے،
یہ بولتے اس لیے نہیں کہ انہیں بولنا نہیں آتا. محبوب کریم علیہ السلام نے تو کوئی چپ کر روزہ نہیں رکھا. اللہ کے حبیب کا کوئی طریقہ یہ نہیں ہے. میں نے یہاں سے جملہ یہ کہنا چاہا کہ قرآن یہ کہتا ہے باپ بادشاہ ہو بیٹا بھی بادشاہ ہو یہ ضروری نہیں ہے, یہ اللہ کی دین ہے. باپ پیر ہے بیٹا بھی پیر ہو یہ ضروری نہیں ہے. چونکہ یہ پیری یہ عام منصب نہیں ہے, یہ خدائی منصب ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصب. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ وہ کامل بندہ ہے, اسے دیکھو گے تو تمہیں رب یاد آ جائے گا. لیکن اس کے باپ کو دیکھو تو رب تو یاد آتا تھا, لیکن یہ جو آگے بیٹا بیٹھا ہے بے نمازی ہے, رسول اللہ کے سنتوں کا قاتل ہے, بے شمار اور عیب اس کے وجود میں ہے, بے شمار شریعت کی نافرمانیاں کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی پیر کا لقب لگا دیا گیا. یہ دور حاضر میں جو رونے ہیں ان میں سے ایک یہ رونا ہے. ایک رونا ہے کہ پیر کے گھر پیدا ہونے والا لازمی پیر ہوگا. اگر وہ کمال تک پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے, یعنی عالم بن جائے, وہ صاحب منصب بن جائے, تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر لے, اللہ کا قرب پالے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ 100 میں سے 10 ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں وتیرہ یہ ہے کہ بس ایک پیر صاحب ہیں وہ تو کامل تھے, اب ان کی پیچھے جد کے اندر چلنے والا سارے کے سارے وہ پیر ہی ہوں گے. وہ بے شک شریعت کی جتنی مرضی نافرمانی کریں. تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ استحقاق کی بات ہوتی ہے, جس میں قابلیت ہوتی ہے, جس میں صلاحیت ہوتی ہے, اللہ یہ نور اسے عطا فرماتا ہے. خود بخود بندہ اپنا لیبل لگا لے تو یہ تو کوئی اور معاملہ ہے, لیکن جو اللہ کی عطا ہے یہ اسی کے نام ہوتی ہے جس کے اندر قابلیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے. اچھا, دوسری بات اس کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے دربار میں مال صاحب فضیلت ہونا نہیں بلکہ علم صاحب فضیلت ہونا ہے. خالی بندہ مالدار ہے اور اس کا مقابلہ ایک عالم کے ساتھ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ علم والا بندہ فضیلت والا ہے اور مال والا بندہ وہ اس لحاظ سے فضیلت والا نہیں ہے. چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مالدار ہیں, بادشاہی ہمیں ملنی چاہیے تھی. رب کائنات نے کہا کہ میرے دربار میں مالداری یہ معیار نہیں ہے, میرے دربار کے اندر علم معیار ہے. میرے دربار میں اونچا وہ ہے, بڑا وہ ہے, فضیلت والا وہ ہے, قابل وہ ہے جس کے پاس علم کا نور موجود ہے. اور علم مال پر فضیلت رکھتا ہے. کئی جہتوں پر اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع نصیب فرمائے. اور یہ مال کا خزانہ تو ڈوب بھی جاتا ہے, چور بھی ہو جاتا ہے, یہ دنیا ہی میں رہ جاتا ہے, لیکن علم کا خزانہ ایسا ہے جسے نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے, نہ لوٹ سکتا ہے, نہ یہ ڈوب سکتا ہے, اور یہ دنیا میں نہیں رہتا. علم کا خزانہ ایسا ہے بندہ قبر میں جاتا ہے یہ نور قبر میں ساتھ داخل ہو جاتا ہے. عشر میں بھی بندے کے پاس ہوتا ہے یہ علم کا خزانہ, عشر میں بھی بندے کے پاس ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. دوسری بات یہ اس واقعے سے یعنی آیت کے دوسرے حصے سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے اندازے اور تخمینے قائم کرنا یہ ناجائز ہے. اللہ کا حکم اسے مان لینا چاہیے, گردن جھکا دینا چاہیے. اللہ نے کہا بس میں مان جاؤں گا, اب میں کوئی آئیں شائیں بائیں نہیں کروں گا, اس میں ایسا ہونا چاہیے, اس میں ایسا ہونا چاہیے. جیسے دور حاضر کے اندر ہر تیسرے چوتھے پانچویں دن یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ میڈیا پر آ کر دین اسلام کی بنیادوں پر اقدار پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی آ کے کہتا ہے پردہ چہرے کا نہیں ہوتا, پردہ تو دل کا ہوتا ہے. سارے کے سارے صحابہ چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیتے رہے, اللہ کے حبیب چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیتے رہے, قرآن چہرے کے پردے کی بات کرتا ہے. دور حاضر کے لیبر نہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے, چہرہ اگر ننگا بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے, نظر کی کوئی بات نہیں ہے, دل صاف ہونا چاہیے بندے کا. تو میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ صاف صحابہ کے دل تھے. جب انہیں اللہ رب العالمین نے نظریں جھکانے کا حکم عطا فرمایا تو ہمارے لیے تو بطریق اولا یہی حکم ہے. کہنے کا معنی یہ کہ جو حکم الہی ہے اس پر بندے کو گردن جھکانی چاہیے, اپنی عقل کو بیچ میں داخل نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے, یہ اس طرح. تو جیسے دور حاضر کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے. یہ جتنی بنیادی چیزیں ہیں نا, دور حاضر کے اندر شیطان نے عورت کو کیا بتایا کہ تو آزاد ہے, تو آزاد ہے. اس آزادی کا معنی دور حاضر کی مسلمان عورتوں نے غلط لیا کہ تو ہر معاملے میں آزاد ہے. ایسا تو نہیں, مذہب نے یہ نہیں کہا. مذہب نے عورتوں کو یہ آزادی نہیں دی کہ بالکل اسلام کی حدوں کو پھلانگ لیا جائے.
اسلام کی جو اقدار ہیں انہیں پھلانگ لیا جائے. تو جتنے بھی معاملات ہیں دین کے، اس معاملے کے اندر انسان کو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ گردن جھکا لیتا ہے، کہتا ہے یہاں میں کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا میں سے پورا کروں. عقل کچھ بھی کہتی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، یہ موزے پہنے جاتے ہیں، چمڑے کے موزے سردیوں کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد موزے پہن لو تو پھر 24 گھنٹے تک مزید آگے وہ جب دوبارہ کبھی وضو کرو تو 24 گھنٹے کے اندر اندر صرف موزوں پر مسح کر لو، دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو مقیم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے 24 گھنٹے اس کا ٹائم ہے، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں. تو موزے پر مسح کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یوں پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا مشہور جملہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اگر عقل کی بات کرو نا تو موزے کے نیچے مسح کرنا چاہیے. جو چمڑے کا موزہ ہے، چونکہ بندہ جب چلتا پھرتا ہے تو اس کے نیچے مٹی لگتی ہے، اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، اوپر تو پہلے بھی صاف تھا. تو اگر عقل کی بات کرو، میرا عقل یہ کہتا ہے، میرے دماغ کے اندر یہ ہے کہ موزے کے نیچے مسح کرنا چاہیے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے میری عقل کہتی ہے مسح موزے کے نیچے کرنا ہے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں مسح اوپر کرنا ہے. تو میں عقل کی نہیں مانوں گا، میں جب بھی مسح کروں گا موزے کے اوپر کروں گا. یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ میرے ہاں معیار میری عقل نہیں ہے، میرا اندازہ نہیں ہے، میرے ہاں معیار رسول اللہ کا طریقہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حکم ہے. اچھا انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں. بادشاہ مقرر ہوا تو اعتراض کر بیٹھے، کہنے لگے نہیں یہ تو ہم نہیں مانیں گے، غریب بندہ ہے، غریب کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اب ہمیں کوئی نشانی دیں کہ اللہ نے یہ مقرر کیا ہے. اب اللہ نے بڑی خوبصورت ایک نشانی دی انہیں. وہ نشانی کیا تھی انشاءاللہ آنے والے نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے. اس نشانی کے اندر بے شمار عقائد موجود ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت نشانی ہے جس کے اندر جناب آدم سے لے کے پیارے موسیٰ تک انبیاء کی برکتیں، انبیاء کی فضیلتیں اور انبیاء کی نسبتیں اس نشانی کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد یہ لوگ مان گئے کہ واقعہ ہی یہ بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے. نشانی کیا ہے آنے والی نشست میں ہم سماعت کریں گے. اللہ کریم قرآن پاک کی ان آیات کا نور ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے اور قرآن پاک سمجھنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.